بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ کوثر کی طاقت۔ ان صورتوں کو ایک ساتھ فقیر بھی پڑھے تو وہ بھی اگلے روز کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، تین صورتیں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، اگر کوئی فقیر بھی ان تین صورتوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ پیسوں کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، بس یہ تین صورتیں ملا کے پڑھنے کی دیر ہے، اس کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی اور اسے نجات مل جائے گی۔ اگر وہ مقروض ہے، پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، فوری طور پر دیر نہ کریں، اس وظیفے کو کریں، ایسی جگہوں سے پیسوں کا، دولت کا انتظام ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ تینوں صورتیں کمال کی صورتیں ہیں۔ آپ نے شاید اس سے پہلے اس طرح کا عمل یا وظیفہ نہیں کیا ہوگا، یہ خاص وظیفہ خاص لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ آئیے آج کے اس وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں اور وظیفہ کرتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدلیں گے، دن بدن عروج ملتا چلا جائے گا۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے ایسی جگہوں سے رزق آئے گا، اور اتنا آئے گا اور ایسا آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، جیسے آندھی اور طوفان آتے ہیں۔ اب آپ کو رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب دولت خود آپ کی تلاش کر کے آپ کے پیچھے آئے گی۔ اب ذرا سنیے گا کس طرح سے اس عمل کا وظیفہ کرنا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے کون سی صورت پڑھنی ہے؟ جو ترتیب لکھی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر۔ ناظرین، ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہر ایک صورت کی الگ الگ طاقت ہے، اور جب تینوں مل جاتی ہیں تو پھر اس کے نظارے آپ خود دیکھیں گے، اس کے معجزات آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے عمل کا طریقہ کار سمجھیے گا۔ اس عمل کو آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، نماز کے بعد کرنا ہے۔ ان دو باتوں کو ذہنوں میں اتار لیں اور انہیں اچھی طرح یاد رکھیں۔ ناظرین، یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک صورت کی، سورہ فاتحہ کی اپنی شان ہے، اپنی طاقت ہے، کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور ہے، اور سورہ کوثر یہ دشمنوں سے نجات کے لیے ہے، اور سورۃ الاخلاص رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ اس کا وظیفہ تو میرے آقا نے اپنے غریب صحابہ کو بتایا، جو چند دنوں میں اتنا مالا مال ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب تو اتنا رزق اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، مطلب گھر رزق سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جب تعوذ پڑھتے تو شیطان مردود سے نجات مل جاتی ہے، شیطان پھر عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا، اور جب شیطان دور ہو جاتا ہے تو 100% ہمیں وظیفے کے اندر طاقت مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند راز ہیں، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، رب العالمین انسان کا مولا ہے، مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان راستہ بند کرتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے، اے مولا تو مجھے شیطان سے بچا لے۔ تعوذ زبان کی طہارت ہے، شرک کرنے والے گویا جنبی ہیں اور گناہگار گویا قلبی ہے۔ تعوذ رحمت کا ذریعہ ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ تعوذ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جب عمل کو شروع کرنا ہے، شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، کس چیز کی؟ دولت کی، عزت کی، شہرت کی، مالا مال ہونے کی، غیب سے خزانے حاصل کرنے کی، غیب سے رزق حاصل کرنے کی، اپنے لیے رب کی رحمت حاصل کرنے کی، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں ان کو سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور اسی طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھنا ہے۔ ناظرین، تقریباً تمام انبیاء اولیاء کرام نے مختلف عبادتوں سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی ہے، ہر مصیبت کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر، یہاں تک کہ ایک شخص پر بہت غصہ وارد تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ بھی دور ہوتا ہے، جو ہزار گناہوں کی جڑ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ
10 बार आउज़ बिल्लाह पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला उस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो कि उसको शैतान से बचाता है। तफसीर रूहुल बयान में है कि आउज़ बिल्लाह की तफसीर में फ़रमाया, हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स क़ल्ब के साथ आउज़ बिल्लाह पढ़े तो रब उसके और शैतान के दरमियान 300 पर्दे हायल कर देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आउज़ बिल्लाह को मुख्तलिफ़ बातों के साथ बहुत से फ़ायदों के साथ दुआओं में वारद फरमाया। चुनाचे मिशकात शरीफ की हदीस है कि जो शख्स भी सुबह शाम तअव्वुज़ पढ़ेगा तो जहरीली चीज़ों से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन को ये दुआ पढ़ाते थे और दम करते थे। तो नाज़रीन, आपने शुरू में 10 बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़नी है, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दुरूद पाक पढ़ना है जो तादाद बताई है, और फिर उसके बाद आपने सबसे पहली सूरतुल फातिहा, और इसका मतलब है खोलने वाली सूरत। इससे मुकद्दर भी खुलता है, किस्मत भी खुलती है, तो रिज़्क़ के दरवाज़े भी खुलते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ों के राज खुलते हैं। और देखें, जब कोई फ़कीर किसी अमीर के दरवाज़े पर जाता है, भीख मांगने की गरज से जाता है, तो उसकी तारीफ़ करता है, तो हमने सबसे पहले अपने रब की तारीफ़ करनी है। गोया फ़कीर का ये कहना है कि घर वाला बड़ा सखी है, ये उसकी तारीफ़ है। हमने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम जहानों का पालने वाला वो रब है, उसकी ज़ात है जो तमाम जहानों को पालने वाली है। तो जब हम उसका ज़िक्र करेंगे, उसका तज़किरा करेंगे, इस तरह उसकी शान और अज़मत को बयान करेंगे, तो नाज़रीन बात बन जाएगी। तो इस तरतीब के साथ आपने इस अमल को करना है। बुज़ुर्गान दीन की आदत है, तिलावत कुरान पाक के मुतालिक जुदा गाना थी। सहाबा किराम तो एक दिन रात में उठ कर कुरान मजीद ख़त्म कर लेते थे। 4 दिन और 4 रात में बाज़ हज़रात एक दिन में कुरान पाक ख़त्म कर लेते थे। तो नाज़रीन, वो लोग किस दर्जे कुरान पाक ख़त्म कर लेते थे? तो नाज़रीन, वो लोग किस दर्जे पढ़ते थे, किस मकाम पर थे? वरना तो कुरान का एक हरफ पढ़ने पर अल्लाह कई कई नेकियां अता फरमाता है। इसलिए नाज़रीन, अलिफ लाम मीम, ये 3 अलग अलग हुरूफ हैं। अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। तो कितनी उस बंदे के नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी जो आज इस तरह इस पर अमल करेगा। यकीन जानिए, दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है, और आपको अंदाज़ा नहीं कि किस कदर आपको इस अमल से फ़ायदा होने वाला है, किस कदर इस अमल से आपको ताकत मिलने वाली है। इसलिए मैंने कहा, अगले ही लम्हे, ये कोई रातों और महीनों की बात नहीं, अगले ही लम्हे तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जिसकी तुम आरजू करते हो, तमन्ना करते हो, जो कुछ तुम मांगते हो, मांगना चाहते हो, जो तुम लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह तुम्हें अब मिलेंगी। बस 10 बार सूरतुल फातिहा का ये वजीफ़ा करना है, और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और आमीन के साथ पढ़ना है। अब जो तरतीब मैं समझा रहा हूँ, इस तरतीब को आपने कभी नहीं भूलना। ये बस जहन में रखें कि इस अमल को दिल पर लिख लें, दिल पर उतार लें, अपनी नस्लों को बता दें, अपने बच्चों को बता दें। इंशाअल्लाह वो भी दुआएं देते रहेंगे। जो शख्स आज तक अपनी औलाद के लिए कुछ भी ना कर सका, तो कम अज़ कम ये वजीफ़ा ही कर ले। कम अज़ कम अगर ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हो, रौनक चाहते हो, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत चाहते हो, तो फिर जल्दी करना, देर मत करना। इस अमल को ज़रूर करके देखना। नाज़रीन, अब अमल का जो तरतीब और तरीका बता रहा हूँ, इस तरह आपने करना है। पहली सूरह मुबारका जो कुरान मजीद की भी पहली सूरत है, इस सूरह मुबारका को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना। देखें, इसमें हर बीमारी की शिफा है। सिर्फ ये दौलत के लिए नहीं, इसके अलावा जितनी भी परेशानियां हैं, हर परेशानी से निजात के लिए ये सूरत बेहतरीन है। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं पढ़नी। तीनों सूरतों के शुरू में आपने बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। जितनी जितनी तादाद बताता जाऊं, उतनी ही तादाद में आपने पढ़नी है, और हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इससे दुनिया के तमाम मसाइल, तमाम मुसीबतें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दूर फरमाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र पर से गुजरे ना, और देखा कि उसमें मैयत पर अजाब हो रहा है। ये देखकर चंद कदम आगे तशरीफ़ ले गए और वहाँ से इस्तंजा करके वापस आए, वुज़ू किया, उस कब्र पर गुजरे तो कब्र में नूर ही नूर है, वहाँ रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आप बहुत हैरान हुए और बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, मुझे इस बारे में बताएं कि ये राज क्या है। इरशाद हुआ, ये सख्त गुनाहगार और बदकार था, इस वजह से अजाब में गिरफ्तार था, लेकिन इसने अपनी बीवी हामला छोड़ी थी, उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ
اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا، استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی ہے اور ہمیں حیا آئی کہ ہم زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دیں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ اندازہ نہیں کہ بسم اللہ کی کتنی برکت ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جس شخص کو سخت سے سخت مصیبت اور مشکل آ جائے اور 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی اور بڑی سے بڑی پریشانی حل ہوگی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 2 عمل دے رہا ہوں اور دونوں ہی اتنے طاقتور، اتنے کمال کے عمل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھ لیا بسم اللہ کے ساتھ، اور آپ نے اس سورت کے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورت ہے وہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ دوزخ کے 7۔ اور زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے چکر کتنے لگاتے ہیں؟ 7۔ کنکریاں کتنی مارتے ہیں؟ 7۔ ہفتے کے اندر دن کتنے ہیں؟ 7۔ تو اس 7 کا عدد تمہاری 7 نسلوں کو بدلے گا، تمہاری 7 نسلوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ بس اس عمل کو کر کے دیکھیں، نہ پھر اس کے بعد محتاجی اور اس طرح کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے ناظرین سورۃ الاخلاص۔ اس کے میں نے کئی فضائل پہلے بھی آپ دوستوں کو سنائے ہیں، کیونکہ یہ سورت ایسی ہے کہ جس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس کو 3 بار پڑھتا ہے اللہ اسے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ اسے پڑھتا ہے، 4 خلفائے راشدین ان کی پیشانیوں کے اوپر اس کی ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جو اس سورت سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اس سورت کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، شوق پہ ذات دل لگا کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ سورت اس بندی کے لیے شفیع بن جاتی ہے، سفارش کرنے والی بن جاتی ہے۔ اس لیے سورہ مبارکہ کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، ایک صحابی بڑی اس سورت کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اس کو ہر وقت پڑھتے رہتے، چلتے پھرتے پڑھتے رہتے، اور جب وہ فوت ہوئے نا، ان کے جنازے میں اللہ نے لاکھوں فرشتے چلتے پھرتے پڑھتے رہتے، اور جب وہ فوت ہوئے ان کے جنازے میں اللہ نے لاکھوں فرشتے بھیج دیے۔ تو جو بندہ ایک سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ پاک نوری ملائکہ، نوری فرشتے کو اس بندے کے جنازے میں شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ سورت پھر کتنی مبارک سورت ہوئی۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس عمل سے محروم رہ جائے تو اس کی سوائے بد نصیبی کے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ سورت، یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کی غیبی مخلوق سے مدد حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب آخری سورت بتانے لگا ہوں، اس کی تعداد بھی، طریقہ کار بھی، بس عمل اقتدار کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس طرح آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 آیات ہیں، اور یہ قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے دشمنوں سے نجات ملتی ہے۔ اس سورت اس وقت میرے آقا پر نازل ہوئی جب میرے آقا کو لوگوں نے سخت پریشان کر رکھا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی غم زدہ رہتے تھے۔ تو اللہ نے حضور کے غم کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اول و آخر جو درود پاک میں نے بتایا ہے وہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود و سلام پڑھنے کا حکم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بھی تو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے تو خوش دلی کے ساتھ پڑھا کر، اس لیے کہ حضور درود سنتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور کر کے پڑھا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ راز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ اب جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس طرح، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، عرض کیا اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں تو اسے قبول فرما، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے، کوئی دعا سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کروں
تو میں دعاؤں کو قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ کلمات کہہ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ ان کلمات کو جو بندہ بھی چاہے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ، جو بندہ بھی یہ کلمات کہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرا والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کی شان ہے، اس قدر اس کی طاقت ہے۔ تو اسی طرح آپ نے پھر سورۃ الکوثر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے دین کی صفتیں موجود ہیں، اللہ رحمان اور رحیم تو ہے۔ تو ناظرین اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تینوں صورتیں مل گئیں، درمیان میں وقفہ نہیں ڈالنا، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی، اس طرح آپ نے صورتوں کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور ہو سکے تو حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ ضرور کر دیجیے گا۔ یقین جانیے مٹی کو ہاتھ لگائیں گے اور سونا بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر، جس طرح اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا ہے، تو وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اور ناظرین جس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں اس بندے کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ تو آپ یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام دکھ تکلیف کو دور فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔